بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت نبوی کے چند اسباق کے طور پر یہ سلسلہ ہے، دوسرا سلسلہ۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں صاحبزادیاں اور آپ کے 3 صاحبزادوں کا تذکرہ ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا، آپ کی پیدائش کا، آپ کے دودھ پلانے کے زمانے کا، آپ کے ان سب چیزوں کے متعلق جو ضروری مضامین تھے ان کا بیان ہو گیا۔ اب آگے جو باقی ازواج مطہرات تھیں ان کا بیان ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی حیات میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے جب ان کی وفات ہو گئی اور آپ کی عمر 49 برس میں پہنچی تو اور خواتین بھی آپ کے نکاح میں آئیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: سودا بنت زمعہ، عائشہ، حفصہ، زینب بنت خزیمہ، ام مسلمہ، ام سلمہ، زینب بنت جحش، جویریہ، ام حبیبہ، صفیہ، میمونہ۔ یہ 11 ہیں، جن میں سے 2 آپ کے سامنے وفات پا گئیں اور 9 آپ کی وفات کے وقت زندہ تھیں۔ اور یہ اتنی شادیاں ایک ساتھ کرنا، اسلام کے آنے سے پہلے تو لوگ بہت سی عورتوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، 1,000 عورتوں سے نکاح لوگ کرتے تھے، لیکن اسلام نے پابندی لگا دی کہ اب کسی مسلمان کے لیے 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر انصاف نہ کر سکتا ہو چاروں کے درمیان یا ان کا خرچہ نہ اٹھا سکتا ہو تو ایک ہی کی اجازت ہے، اور اگر وہ ضرورت مند ہو، اس کو 1 سے زائد نکاح کی ضرورت ہو تو زیادہ سے زیادہ کی جو گنجائش ہے وہ 4 کی ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مصلحتوں کے لیے، مصلحتوں کی وجہ سے اور دین کی تبلیغ میں آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 سے زائد نکاح کی اجازت دی۔ اس میں بہت سے فائدے اور بہت سی مصلحتیں تھیں، جن کا بیان کبھی انشاءاللہ اس عنوان پر ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زائد نکاح کیوں فرمائے اور اس کی کیا مصلحت تھی۔ لیکن مختصر لفظوں میں اتنا تو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے، بدترین سے بدترین مخالف، انہوں نے بھی آپ کے اس نکاح پر کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ نے شہوت کی وجہ سے، عیاشی کی وجہ سے، نعوذ باللہ، اور آپ نے انسانی اغراض کے لیے یہ نکاح کیے ہیں۔ یہ الزام اور یہ تہمت تو آپ کے جو بڑے سے بڑے مخالف تھے انہوں نے بھی نہیں لگایا، اس لیے کہ جو آپ کی جوانی کا زمانہ ہے، 25 سال کی عمر، اس 21 سال کی عمر میں آپ نے جو نکاح فرمایا حضرت خدیجہ سے، جب تک حضرت خدیجہ حیات ہیں اس وقت تک آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا، تو جو آپ کی جوانی کا اور شباب کا زمانہ کہلاتا ہے اس میں آپ نے نکاح نہیں فرمایا کسی اور سے، اور جب نکاح کیا تو وہ بھی ایک بیوہ عورت سے، 40 سال کی بیوہ عورت سے نکاح کیا آپ نے، حضرت خدیجہ سے۔ پھر اس کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی تبلیغ کے لیے اور مختلف مصالح کے لیے اجازت دی کہ آپ ضرورت محسوس کریں تو نکاح کر لیں۔ تو اس لیے آپ نے اس وقت سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باقی جتنی عورتوں سے آپ نے نکاح فرمایا وہ سب عورتیں، وہ سب آپ کی ازواج مطہرات مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں،
تو اندازہ کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے وہ عیش پرستی کے لیے نہیں تھے، ورنہ صحابہ میں سے کون صحابی ایسا ہوتا جو اپنی بیٹی آپ کے سامنے نہ پیش کر دیتا۔ لیکن آپ نے جو نکاح فرمائے وہ بڑی مصلحتوں کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی جن کا ہم بیان انشاءاللہ کسی مستقل مجلس میں کریں گے۔ پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سکران بن عمرو کے نکاح میں تھی، اس کے بعد آپ کے نکاح میں آئیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، 6 برس کی عمر میں تھیں جب کہ آپ سے ان کا نکاح ہوا، اور ہجرت کے سال 9 برس کی عمر میں رخصت ہوئیں، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 18 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 9 سال کی مصاحبت سے اور آپ کے ساتھ سے آپ پر کیا رنگ چڑھا اور کیا حاصل ہوا، اس کا حال اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں جب کسی مسئلے میں شک ہوتا تھا تو صدیقہ عائشہ کے پاس اس کا علم پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اجلاء صحابہ آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی حضرت حفصہ، پہلے انیس بن حذیفہ کے نکاح میں تھی، ان کے بعد ہجرت سے دوسرے یا تیسرے برس آپ سے نکاح ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین کے نام سے معروف ہیں، پہلے طفیل بن حارث کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی، پھر اس کے بھائی عبیدہ سے نکاح ہو گیا۔ جب یہ بھی غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو سن 3 ہجری میں غزوہ احد سے 1 ماہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور صرف 2 ماہ نکاح میں رہ کر وفات پا گئیں۔ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ابو سفیان بعد میں حضرت ابو سفیان ہو گئے، تو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں حضرت ام حبیبہ، پہلے عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھی، ان سے اولاد بھی ہوئی۔ یہ دونوں مسلمان ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، وہاں پہنچ کر عبید اللہ بن جہش نصرانی ہو گیا، اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور ام حبیبہ اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ کو خط لکھا کہ حضرت ام حبیبہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح دیں۔ چنانچہ نجاشی نے پیغام دیا اور خود ہی نکاح کا کفیل ہوا، اور 400 دینار مہر بھی خود ہی ادا کر دیا۔ حضرت ام سلمہ کا نام ہندہ ہے، پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، ان سے اولاد بھی ہوئی۔ 4 جمادی الثانیہ میں، اور بعض روایات کے مطابق سن 3 ہجری میں، 4 جمادی الثانیہ نہیں 4 ہجری، جمادی الثانیہ سن 4 ہجری میں، اور بعض روایات کے مطابق سن 3 ہجری میں آپ کے نکاح میں آئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے تمام ازواج مطہرات کے بعد انتقال فرمایا۔ حضرت زینب بنت جہش، پہلے تو حضرت زینب بنت خزیمہ کا تذکرہ تھا، اب زینب بنت جہش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ آپ نے ان کا نکاح اپنے ربیب زید بن حارثہ سے کرنا چاہا تھا، جن کو آپ نے آزاد کر کے اپنا متبنہ بنا رکھا تھا، مگر چونکہ حضرت زید پر غلامی کا نام آ چکا تھا، اس لیے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عقد کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ارشاد کے لیے راضی ہو گئی۔ 1 سال کے قریب تک زید کے نکاح میں رہی، مگر چونکہ طبعی موافقت نہیں تھی، ہمیشہ آپس میں اختلاف ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ حضرت زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر طلاق کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ نے ان کو سمجھا کر طلاق سے روکا، لیکن پھر جب کسی طرح موافقت نہیں آئی تو حضرت زید نے مجبور ہو کر طلاق دے دی۔ جب آزاد ہو گئیں تو آپ نے ان کی تسلی اور دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کرنا چاہا،
لیکن اس وقت تک عرب کے خیال میں متبنہ کو اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس لیے عام لوگوں کے خیال سے آپ اس نکاح سے کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اس لیے آپ کو تکلف تھا۔ لیکن چونکہ یہ محض جاہلیت کی رسم تھی جس کا مٹانا اسلام کا فرض تھا، اس لیے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنا اللہ ہی سے چاہیے۔ غرض 4 ہجری میں اور بعض روایات کے موافق 3 یا 4 ہجری میں خداوند عالم کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لے پالک یعنی متبنہ اصلی بیٹے کا حکم نہیں رکھتا، اس کی بیوی قطع تعلق کے بعد حرام نہیں ہوتی، اور جن لوگوں نے خدا کے اس حلال کو عقیدتاً یا عملاً حرام کر رکھا ہے وہ آئندہ اس غلطی سے نکل جائیں اور جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ جائے۔ لیکن اس دیرینہ رسم کا ٹوٹنا جب ہی ممکن تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود عملاً اس کا نفاذ کریں، اور اس میں حضرت زینب کی وہ تسلی بھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے حضرت زید سے نکاح کر لیا تھا، لیکن دل سے راضی نہیں تھیں اس نکاح پر۔ حضرت زینب کی اس نکاح کے متعلق ہم نے جو کچھ لکھا ہے نہایت صحیح روایات حدیث سے لکھا ہے، جن کو صحیح بخاری کی شرح میں حافظ حدیث علامہ ابن حجر نے نقل کیا۔ اس کے علاوہ جو لغو روایات مشہور کی گئی ہیں وہ سب منافقین اور کفار کی گڑھی ہوئی ہیں، جن کو بعض مسلمان مورخین نے بھی بلا تنقید رد کر دیا ہے، وہ محض جھوٹ اور افتراء ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت صفیہ بنت حیی۔ یہ صرف ان کی خصوصیت ہے کہ ایک نبی کی صاحبزادی اور ایک نبی کی زوجہ تھی۔ پہلے کنانہ ابن ابی الحقیق کے نکاح میں تھی، ان کے قتل کے بعد آپ کے عقد میں آئیں۔ حضرت جویریہ بنت حارث خزاعیہ بنی مستلق کے سردار حارث کی بیٹی ہیں، جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھیں، پھر آپ کے نکاح میں آئیں، اور اس کی بدولت ان کا تمام قبیلہ آزاد ہو گیا اور ان کے باپ مسلمان ہو گئے۔ حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ اول مسعود ابن عمر کی نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی تو ابو رحم سے نکاح ہو گیا، اس کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ یہ آپ کی آخری ازواج میں سے ہیں، ان کے بعد آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض خواتین سے نکاح ہوا، مگر ان کو شرف مصاحبت حاصل نہیں ہو سکا، بلکہ رخصت سے پہلے ہی بعض وجوہ سے علیحدگی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار دیا تھا کہ آپ جس عورت سے چاہیں، جس سے مناسب سمجھے، اس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں دینی مصلحت اور علاقائی مصلحت، تبلیغ کی مصلحت دیکھی، وہاں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور اس میں آپ کی غرض سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم کی تبلیغ ہو اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہو، کسی طرح کی نفسانی خواہش کی آمیزش تو ہونے کا احتمال ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے جو امتی ہیں ان امتیوں میں کروڑوں لوگ ایسے ہوئے، لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے اپنے آپ کو نفس کے شر سے محفوظ کر لیا، تو پھر اس کا وہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے، اور اپنی بدنیتی اور اپنے نفس کی خرابی کا ثبوت دینا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، حارث، زبیر، حجل، زرار، مقوم، ابو لہب، عباس، حمزہ، ابو طالب، عبداللہ، جن میں سے عبداللہ آپ کے والد ماجد ہیں، باقی 9 آپ کے چچا ہیں۔ حضرت عباس اپنے سب بھائیوں میں چھوٹے ہیں۔ آپ کی پھوپھیاں 6 ہیں، امیمہ، ام حکیم، برہ، عاتقہ،
صفیہ اور اروا۔ جب آپ کی عمر شریف 35 سال کی ہوئی تو اس وقت قریش نے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کا ارادہ کیا۔ بیت اللہ کی تعمیر ہر شخص اپنی سعادت سمجھتا تھا، اور قبائل قریش نے اپنی قسمتوں کا فیصلہ اس پر کر رکھا تھا کہ اس کی تعمیر میں زیادہ حصہ لیا جائے۔ چنانچہ اس تعمیر کو قبائل میں تقسیم کرنے کی نوبت آئی تاکہ کوئی جھگڑا پیش نہ آئے۔ اسی تقسیم کے ساتھ عمل ہوتا رہا، یہاں تک کہ تعمیر حجر اسود کی حد تک پہنچ گئی۔ لیکن اب حجر اسود کو اٹھا کر تعمیر میں نصب کرنے کے متعلق اختلاف ہوا۔ ہر قبیلے اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس سعادت کو حاصل کرے، یہاں تک کہ قتل و قتال پر عہد و پیمان ہونے لگے۔ قوم کے بعض سنجیدہ لوگوں نے ارادہ کیا کہ مشورہ کر کے کوئی صلح کی صورت نکالیں، اور اس غرض کے لیے مسجد میں جمع ہو گئے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اس دروازے میں داخل ہو وہ تمہارے معاملے کا فیصلہ کرے، اور اس کے حکم کو ہر شخص درست فیصلہ سمجھ کر تسلیم کرے۔ خدا کی قدرت کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر سب نے بیک زبان کہا کہ یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ تشریف لائے اور حکیمانہ فیصلہ کیا، اور وہ حکیمانہ فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے۔ یعنی ایک چادر پھیلا دی اور اس میں حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا، اور پھر حکم دیا کہ ہر قبیلے کے منتخب آدمی چادر کا ایک کنارہ پکڑ لیں۔ اسی طرح کیا گیا۔ جب بنیاد تک پہنچ گیا تو خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا۔ ابن ہشام اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے تمام قریش بالاتفاق آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ امین، امانت دار۔ اب جب آپ کی عمر شریف 40 برس 1 دن کی ہوئی تو ظاہری طور پر بھی، ویسے تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی پیدائش سے پہلے اللہ نے نبی بنا دیا تھا آپ کو، لیکن اب ظاہری طور پر بھی باضابطہ آپ کو خلعت نبوت کے ساتھ ممتاز و مشرف فرمایا، جس کی تاریخ ولادت کی طرح ماہ ربیع الاول روز دوشنبہ ہے۔ یعنی جس طرح آپ کی پیدائش کے بارے میں بھی کچھ اختلاف کے ساتھ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول دوشنبے کے دن آپ پیدا ہوئے، ایسے ہی نبوت کے لیے بھی کچھ اختلافات کے ساتھ، مختلف اقوال کے ساتھ ایک تاریخ یہ بھی ہے، ماہ ربیع الاول ہے اور روز دوشنبہ ہے۔ ابتداءً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ اعلاناً تبلیغ کے لیے مامور نہیں تھے، بلکہ اس میں صرف آپ کی ذات کے لیے احکام تھے۔ یعنی آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو تبلیغ کریں۔ پھر کچھ دنوں سلسلہ وحی منقطع رہنے کے بعد جو آپ پر دوبارہ وحی شروع ہوئی ہے تو اس میں آپ کو تبلیغ اسلام کے لیے حکم ہوا، مگر دنیا میں جہالت و ضلالت کی حکومت تھی، تو اس لیے حکم میں ترتیب قائم ہوئی کہ پہلے حکم ہوا کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو انفراداً تبلیغ کی جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً دعوت اسلام اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اور ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ کو اعتماد تھا، یا آپ فراست کے ذریعے ان میں خیر و صلاح کے آثار دیکھتے تھے۔ اس طریقے سے سب سے پہلے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ اور اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کے متبنہ زید بن حارثہ مشرف باسلام ہوئے، اور حضرت ابوبکر نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور آپ کے صدق و دیانت اور اخلاق سے خوب واقف تھے۔ جو آپ نے ان کو رسالت الہیہ کی خبر دی تو فوراً آپ کی تصدیق کی اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر چونکہ اپنی قوم کے ایک مسلم بزرگ تھے، تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے بھی ان لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کی جن میں کچھ صلاح و خیر کے آثار دیکھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی وقاص اور زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبیدہ
رضی اللہ عنہم نے ان کی دعوت قبول کی، اور آپ ان سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد ابو عبیدہ ابن الجراح اور عبیدہ ابن الحارث ابن عبد المطلب اور سعید بن زید عدوی اور ابو سلمہ مخزومی اور خالد بن سعید بن العاص اور عثمان ابن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبید اللہ اور ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہم اجمعین مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ سب کے سب قریش میں سے تھے، اور غیر قریش میں سے حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر اور ابو ذر غفاری، عبداللہ ابن مسعود، یہ حضرات اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت تک دعوت اسلام پوشیدہ طور پر جاری تھی، عبادات اور اعمال شرعیہ بھی چھپ چھپ کر ادا کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک وسیع گھر مقرر فرما دیا، جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے اور آپ ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ اس طریقے کی دعوت اسلام 3 سال تک جاری رہی، یعنی خفیہ دعوت۔ اس دوران میں قریش کی ایک خاصی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی، اور پھر اور لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، اور یہ خبر مکے میں پھوٹ نکلی اور لوگوں میں جا بجا اس کا چرچا ہونے لگا، اور اب اعلاناً دعوت حق کا وقت آ پہنچا۔ 3 سال کے بعد جب کثرت سے مرد عورت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں اس کا چرچا ہوا، تو خداوند عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ علی الاعلان لوگوں کو کلمہ حق پہنچائے۔ آپ نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور مکے کی پہاڑی صفا پر چڑھ کر قبائل قریش کے نام لے لے کر آواز دی۔ جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو آپ نے اولاً سب سے دریافت فرمایا کہ اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ غنیم کا لشکر تم پر چڑھا چلا آ رہا ہے اور قریب ہے کہ تم پر لوٹ ڈال دے، تو کیا تم سب میری تصدیق کرو گے؟ یہ سن کر سب کے سب یک زبان ہو کر بولے کہ بے شک ہم آپ کی خبر کو بالکل حق سمجھیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم نے اگر اپنے باطل عقیدوں کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے، اور فرمایا کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لیے اس تحفے سے بہتر تحفہ لے کر نہیں آیا جو میں تمہارے لیے لے کر کے آیا۔ میں تمہارے لیے دین و دنیا کی فلاح و بہبود لے کر آیا ہوں، اور خداوند عالم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف دعوت دوں۔ خدا کی قسم اگر میں تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تمہارے سامنے جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر ساری دنیا کو دھوکہ دیتا تب بھی تمہیں دھوکہ نہیں دیتا۔ اس ذات قدوس کی قسم ہے جو ایک ہے اور جس کا کوئی صحیح و شریک نہیں، کہ میں تمہاری طرف خصوصاً اور تمام عالم کی طرف عموماً اللہ تعالیٰ کا رسول و پیغمبر ہوں۔ یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ عرب کو جب معلوم ہوا کہ آپ کی وحی میں ان کے بتوں کی حقیقت کھولی گئی ہے اور ان کی پرستش کرنے والوں کی بیوقوفی ظاہر کی گئی ہے، تو آپ کی دشمنی کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ان کی ایک جماعت آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئی کہ وہ آپ کو اس قسم کی باتوں سے روک دیں یا آپ ان کی حمایت چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے ایک عمدہ پیرائے سے ان کو جواب دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں سرگرم اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ جب عرب کو اس پر صبر نہیں ہو سکا تو پھر ابو طالب کے پاس آئے اور سختی کے ساتھ مطالبہ کیا کہ یا آپ اپنے بھتیجے کو باز رکھیں ورنہ ہم سب تمہارے خلاف جنگ کریں گے، یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک تو ختم ہی ہو جائے گا۔ ابو طالب کو بھی فکر ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عم بزرگوار، خدا کی قسم اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں ماہتاب کو لا کر رکھیں، یعنی چاند، سورج اور چاند، اور یہ چاہیں کہ میں خدا کا کلام اس کے مخلوق کو نہ پہنچاؤں، تو میں ہرگز اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ یا تو خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے یا کم از کم میں اسی جد و جہد میں اپنی جان دے دوں۔ ابو طالب نے جب یہ رنگ دیکھا تو کہا اچھا جاؤ تم اپنا کام کرتے رہو، میں بھی تمہاری حمایت و نصرت سے کسی وقت ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ جب قریش نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب آپ کے ساتھ ہیں اور ادھر موسم حج قریب ہے، اس موقع پر آپ تبلیغ میں سرگرم کوشش کریں گے اور آپ کے کلام حق کی کشش سے سب واقف تھے،
اس لیے اندیشہ ہوا کہ اب ان کا مذہب تمام دنیا کے اطراف میں پھیل جائے گا، تو سب نے جمع ہو کر یہ طے کیا کہ مکہ مکرمہ کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے جائیں، تاکہ اطراف عالم سے جو لوگ حج کے لیے آئیں انہیں دوری سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہاں ایک جادوگر ہے جو اپنے کلام سے باپ بیٹے اور شوہر بیوی میں اور تمام رشتہ داروں میں باہمی تفریق ڈال دیتا ہے، تم اس کے پاس نہ جاؤ۔ لیکن خدا کی قدرت، ان کا یہ طرز عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کام کر گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ممکن تھا کہ بہت سے لوگ آپ کا ذکر بھی نہ سنتے، لیکن ان کی اس جد و جہد نے سب کو آپ کا مشتاق بنا دیا۔ اب اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان لوگوں نے برتاؤ کیا ہے مکے کے لوگوں نے، اور مکے میں اور جو آپ کے قیام کی مدت ہے، انشاءاللہ اگلا سبق اس کے متعلق ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے امید یہ ہے کہ 6 سے 7 مجلسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ روزانہ توجہ سے سنا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کریں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔